اور جب کہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، پریشان ہوا ان سے اور تنگی محسوس کی ان سے دل میں، اور وہ بولے ڈرو نہیں تم اور نہ غم کھاؤ، بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم سے ہو کر جب فرشتے آتے ہیں اور وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، تو انہیں اپنی قوم کی خباثت کا پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے ان مہمانوں کو ان کے ستم سے کیسے بچائیں گے، تو وہ اس لیے وہ پریشان ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اسی لیے پریشان ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا۔ اس کے مقابلے میں پورا شہر ہو اور وہ اکیلا ہو تو ظاہر ہے اب جب اللہ کی نصرت آئے گی تو بات بنے گی نا، ورنہ ایک شخص اکیلا کیا کر سکے گا۔ دیکھیں ریئلٹی آن گراؤنڈز دیکھی جائیں گی، فزیکلی دیکھا جائے گا، لڑنا پڑے گا اور اس کی اپنی دستے بازو سے لڑنا پڑے گا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو سارے ڈر جائیں، سارے دبک جائیں اور سارے اس خوف سے مرعوب ہو جائیں، اپنے آپ کو جبراً مسلمان کر لیں، جبراً نہیں کرنا۔ یہاں باطل کو بھی داؤ لگانے کا موقع دیا جاتا ہے کہ تم بھی آؤ، کرنا ہے جو کچھ کر لو، اور بعض دفعہ ایمان والوں کو چیک کیا جاتا ہے، اگر ان میں کوئی کمی ہو تو وہ شکست بھی کھاتے ہوئے لگتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ حق ہار گیا؟ حق نہیں ہارا، حق کو اور زیادہ بہتر کرنا تھا، اس کی تیاری کرنی تھی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ معجزات ہو جائیں، کرامتیں ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، جیسے کہ موسیٰ کو اس کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ جن سے لڑنے کا ہمیں کہتے ہو نا بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں لڑنے والے، موسیٰ ایسا کرو تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ پھر ان کو اس انکار کرنے پر اللہ نے ان کو صحراؤں میں بھٹکایا، وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے اور ذلیل اور خوار ہوتے رہے، جانیں بچا کے بیٹھے تھے وہ۔ آج ہمارا حال بھی وہی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا کہ اب کیا ہوگا، ظاہر ہے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اور میں اکیلا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم ان لوگوں کو جن سے تم ہمیں بچانا چاہ رہے ہو نا، ہم ان کو ہلاک کرنے آئے ہیں، اور غم نہ کرنا، تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تیری بیوی نہیں بچنے والی، اس لیے کہ وہ ان کی ساتھی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ رشتہ دار تھے اس کے، جیسے آج ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی بڑی سائڈ لیتے ہیں، وہ جو بھی غلطی کر لیں جی ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ سے تعلق مقدم ہے، اس کے تناظر میں اور اس کے ریفرنس سے دیکھا جائے گا ہر ایک چیز کو، ہر ایک تعلق کو، تو پھر بات بنے گی، ورنہ انہی میں شامل رہیں گے۔ یہ میرے آپ کے لیے پیغام ہے۔ وہ قوم برباد ہوئی اور جس عمل کی وجہ سے برباد ہوئی وہ بھی بتا دیا گیا ہمیں، اور ان کے ساتھ جو جو شامل تھے، وہ ایون کہ ان کی بیوی بھی تھی، نبی کی بیوی بھی، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو ہم آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا، عمل خود کرنا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں آپ استعمال کریں اور پھر نافرمانی بھی آپ کریں اور پھر بچائے کوئی اور آپ کو کیوں؟ حق بھی آپ کا بنتا تھا نا، کہ جس نے نعمتیں عطا کی، جس نے یہ جسم، جس نے یہ زندگی، جس نے یہ موقع دیا اس دنیا میں آنے کا، اسی کے خلاف ہونے کو کس نے کہا تھا آپ کو؟ اس کے خلاف ہونے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا، آپ نے اپنا سب کچھ خراب کر لیا۔